شدید ورم میدا یعنی کہ میدے میں زخم ہو جانا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام حکیم محمد یاسین جرہ ناروال سے ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے شدید ورم میدا۔ آج کل کافی زیادہ مریض جو میرے پاس آ رہے ہیں، معدے میں تیزابیت، بدہضمی، گیس، کیک آنا یا مختلف قسم کے معدے میں ورم ہو جانا، زخم ہو جانا، جس کی وجہ سے کچھ کھانے کو دل نہیں کرنا، پیٹ بڑا بڑا رہنا، پیٹ پھول جانا، بے چینی سی رہنے، ڈپریشن میں رہنا، یا اکثر اوقات مریض کی حالت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ اس کو پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں درد کی وجہ سے۔ اس کو لیٹتے ہوئے درد، اٹھتے ہوئے درد، بیٹھتے ہوئے درد، یعنی کہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں ایسے مریض جو شدید ورم معدہ کی وجہ سے پریشان ہے، معدے میں زخم ہے، معدے میں السر ہے، معدے کی وجہ سے کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ آج وہ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، آپ کو میں اس کا جو ورم ہے معدے میں وہ کس طرح بنتا ہے، کیا اس کی علامات ہیں اور اس کی کیا میڈیسن ہے، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ اور دوستو، جو نسخہ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا وہ میرے مطلب کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ بچے، بزرگ، مائیں بہنیں جو بھی معدے میں کے مرض میں مبتلا ہیں، معدے کی وجہ سے پریشان ہیں، معدے میں السر کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ اس نسخے کو ضرور استعمال کرنا۔ آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، یا اگر آپ گھر میں نہیں بنا سکتے، مجھ سے منگوانا چاہیں تو بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی علامات سمجھتے ہیں۔ اس مرض کی وجہ سے معدے کی اندرونی جو جیلی نما جالی ہوتی ہے اس میں سرخ رنگ کے نشانات بن جاتے ہیں، دبے بن جاتے ہیں سرخ رنگ کے، جس کو ہم سوزش کہتے ہیں، ریڈنس کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں اور بعض اوقات ان زخم سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، خون نکلنا شروع ہوتا ہے۔ یہ مرض اکثر بعض اوقات زیادہ خوراک کھانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یا زیادہ مرچی والی چیزوں کا استعمال، زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال، یا بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا، زیادہ دیر کا کھانا کھانا، باسی کھانا کھانے کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ترشی کھانے یا زیادہ سبزی، دیر سے پڑی ہوئی سبزیاں، گلی ہوئی سبزیاں کا استعمال کرنا، اکثر زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے، مچھلی، بلائلر، مرغ وغیرہ کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، یا بعض اوقات جو لوگ سگریٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، ان کو اکثر معدے میں ورم آ جاتا ہے، معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ یا زیادہ گرم چائے پینا، زیادہ چائے کا استعمال، یا بہت زیادہ ٹھنڈا پانی فریزر سے نکال کر ٹھنڈا پانی کا زیادہ استعمال کرنا، اور اس کے بعد کھا پی کر بیٹھے رہنا، ورزش وغیرہ نہ کرنا، سلاد کا استعمال نہ کرنا، اس وجہ سے بھی معدے میں ورم ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتے ہیں۔ اگر ورم زیادہ ہو جائے، اگر معدے میں زخم زیادہ بن جائے تو آپ کو آل ٹائم بے چینی رہے گی، کیے آنا شروع ہو جائے گی، ومٹنگ ہونا شروع ہوگی، دل گھبرائے گا، آپ کو دل گھبراتا رہے گا، بے چینی سی محسوس رہے گی، ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، پیشاب کم آتا ہے، سر درد بہت زیادہ رہتا ہے، اور اکثر بخار ہوتا رہتا ہے بار بار۔ یہ اس کی علامات ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو معدے میں ورم ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم اس نسخے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے احتیاط کیا کرنے ہیں، نسخہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے،
اپنے میدے کو خالی رکھنا شروع کر دینا ہے، یعنی کہ بھوک رکھنی شروع کر دینی ہے، کم کم کھانا ہے، ہلکا پھلکا کھانا استعمال کرنا ہے، گرم پانی استعمال کرنا ہے، نیم گرم، یعنی کہ سلاد وغیرہ کا استعمال کرنا ہے، پودینے کی چٹنی کا استعمال کرنا ہے، آپ نے ہری مرچ کا استعمال کرنا ہے، لال مرچی کا پرہیز کرنا ہے، فاسٹ فوڈ سے مکمل پرہیز، چائے کولڈ ڈرنک وغیرہ سے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں نسخہ شیئر کرتا ہوں شدید ورم معدہ کا، آپ نوٹ کر لیں اور اس کو گھر میں بنائیں استعمال۔ سنا مکی، ملٹھی، سونف، گندک، آملہ سار، سوڈا شری، ہر ایک برابر وزن، یعنی کہ 10-10 گرام لے لیں یا 20-20 گرام لے لیں، اور ان سے 3 گنا چینی استعمال کر کے ان سب کو گرینڈ کر کے صفوف بنا لیں۔ صبح دوپہر شام آپ نے اس صفوف کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، کھانا کم کھانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے معدے میں جو زخم بنے ہوئے ہیں، جو السر بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، معدے میں جو درد رہتی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ اس نسخے کو گھر میں نہیں بنانا چاہتے، ہم سے بنا ہوا منگوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔